چہرہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جیسے ہی کپڑا اس بچی کے چہرے سے ہٹاتا ہے، اس پہ سے ہٹاتا ہے، وہ بیٹی نہیں بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق وہ بیٹا تھا، وہ بیٹا تھا۔ اور مورخین نے لکھا حقیقتاً جب وہ لے کر آیا تھا وہ بیٹی ہی تھی، وہ بیٹی ہی تھی۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا، جا گھر پہ جا کے دیکھ یہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ طفیل اس بیٹی کو بیٹا بنا دیا، بیٹی کو بیٹا بنا دیا۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اپنے محبوب بندے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو جھوٹ ہونے نہیں دیا، بلکہ غوث پاک کی زبان سے جو نکل گیا وہ نکل گیا، وہ مہر ہے، وہ اوپر ہی رہے گا۔ عزیزان گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی تو ہمارے جیسے تھے، وہ بھی تو ہمارے جیسے تھے، تو غوث پاک خود فرماتے ہیں بینی و بینکم و بین الخلق کلہم بعد، میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، فلا تقیسونی باحد ولا تقیسونی علی احدا، بس مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ یہ نہ کرو کہ غوث پاک میرے جیسے تھے یا غوث پاک ہماری طرح ہے، ایسا نہ کہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود انکار فرما دیا، منع فرما دیا، اس لیے غوث پاک نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مریدو، عزیزان گرامی، اس کو ذرا عشق کے کانوں سے ذرا آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ جس گوشت کی محفل میں ہم یہاں جمع ہیں، جس گوشت کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اس گوشت نے کیا فرمایا ہے؟ مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مریدو تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ رفعتیں عطا کی ہیں، میں نے تمام مرادوں کو پا لیا ہے، میں نے تمام مرادوں کو پا لیا ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَنِي جَمْعٌ عَنِ الْمَشَائِخِ قَالُوا لَمِنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ رضی اللہ تعالی عنہ مریدیہ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَّا يَمُوتَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَّا عَلَيَّ تَوْبَتِهِ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مشائخ کی ایک جماعت نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک اپنے مریدین کے ضامن ہیں، قیامت تک اپنے مریدین کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی، تو ہمیں اس کا انعام مل رہا ہے، ہمیں اس کا انعام مل رہا ہے، بندہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، موت سے پہلے وہ سچی توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، جو مجھ سے گناہ ہوئے، یا اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میں مقصد جو ہماری زندگی کا ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے بھی ہیں نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ دینے والی ذات اللہ کی، اچھا کرنے والا ذات اللہ کی، برا کرنے والی ذات اللہ کی، پھر کیوں تم لوگ مزاروں پہ جاتے ہو؟
پھر کیوں اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو؟ کیا ضرورت تمہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت تمہیں 11ویں شریف کی محفل کرنے کی؟ کیا ضرورت تمہیں ختم قادریہ پڑھنے کی؟ تو ان سے بھی ہمارا سوال ہے، جب تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر، مصلی بچھا، غسل کر، وضو کر، رب تعالی سے بولی اللہ میرے پیٹ کا درد دور فرما دے۔ یہ اسباب ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو دوا اور شفا کے درمیان ایک حائل کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے اس دوا کو اس کے لیے شفا کر دے تو وہ فرشتہ جو حائل ہوتا ہے وہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کرتا ہے، پھر وہ دوا اس مریض کے لیے شفا بن جاتی ہے، وہ شفا بن جاتی ہے۔ عزیزانی گرامی، بلا تمثیل ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست اتنی ہے، ہم رب تعالی کی جیسا فرما برداری کرنے کا حق ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہیں؟ رب تعالی نے خود ان کی شانوں کو بیان کیا ہے، ان کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، انا ولی اللہ قرار دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ کی سند انہیں دی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی سند انہیں دی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون کی انہیں سند دی ہے، اور پھر لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ذالک هو الفوز العظیم۔ اور رب تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بشارتیں دی ہیں، انہیں یہ فرمایا ہے کہ تم بس میری عبادت کرتے رہو، اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہو، جو جو تم مجھ سے مانگتے رہو گے میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا، اور اپنے مخلوق کو میں تمہاری بارگاہ میں پہنچاؤں گا اور تم انہیں عطا کرنا۔ عزیزان گرامی، جس طرح ہمارے پیٹ میں یا ہمیں دوا کی ضرورت ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، شفا رب تعالیٰ دیتا ہے، سبب اسباب رب تعالیٰ نے ڈاکٹر کو بنا دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے، ہمارے کاروبار نہیں چلتا، یا ہمیں کوئی شادی کی وجہ سے یا گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی ایک راستہ دیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے کہ تم اگر ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتے تو میرے محبوب بندے کے پاس جاؤ، میرے محبوب بندے کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ، اس سے وظیفہ لو، اس کے پاس جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے تعظیم کرو، اس سے اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ جب وہ تمہارے حق میں میرے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اس کے وسیلے سے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھاتے پھرو، قیامت تک نہیں عطا کروں گا، قیامت تک نہیں عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ خواہش اس کے بیٹے کی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ اس کو بیٹی عطا کرنا۔ وہ اگر ویسے پاک کی بارگاہ میں نہیں آتا تو اسے بیٹا نہیں ملتا، رب تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں، یہ میرے محبوب بندے غوث پاک کے پاس آئے گا تو اس کو بیٹا عطا کروں گا، ورنہ بیٹا عطا نہیں کروں گا۔ غوث پاک کی خدمت میں آیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیٹا عطا کر دیا۔ اس لیے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفلیں سجاتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ خود آپ فرماتے ہیں، غوث پاک خود فرماتے ہیں، لو انکشفت عورت مریدی بالمغرب وانا بالمشرق لسترتها، اگر میرے کسی مرید کا پردہ مغرب میں کھل جائے اور میں مشرق میں ہوں تو میں وہاں پر مشرق میں مغرب میں اگر کھلتا ہے تو وہ مشرق میں ہے تو میں اس کے عیبوں کو، گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضور علیہ السلام کی نانے نواسے کی نسبت تو آپ دیکھیں، ہیں دونوں محبوب، ہیں دونوں محبوب، وہ نبیوں میں محبوب، یہ ولیوں میں محبوب، ہیں دونوں لاجواب، وہ نبیوں میں لاجواب، یہ نبیوں یہ ولیوں میں لاجواب۔
ہیں دونوں امام، وہ نبیوں میں امام، یہ ولیوں میں امام ہیں دونوں بے مثال، وہ نبیوں میں بے مثال، یہ ولیوں میں بے مثال ہیں دونوں لاسانی، وہ نبیوں میں لاسانی، یہ ولیوں میں لاسانی ہے دونوں ثقلین کے لیے، وہ رسول الثقلین، یہ غوث الثقلین ہے دونوں کونین کے لیے، وہ نبی الکونین، یہ ولی الکونین ہے دونوں حرمین کے لیے، وہ نبی الحرمین، یہ ولی الحرمین ہے دونوں انسانوں اور جنوں کے لیے، وہ رسول الانس والجان، یہ شیخ الانس والجان ہے دونوں اعظم، وہ رسول اعظم، یہ غوث آدم، ان کے جسم کا پسینہ بھی خوشبودار، ان کے جسم کا پسینہ بھی خوشبودار، ان کے جسم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ عزیزان گرامی، آپ کا یہ مقام ہے دونوں شان والے، وہ خیر الورا، یہ غوث الورا، وہ خیر الورا، یہ غوث الورا، وہ مدینے والا، یہ بغداد والا، وہ 12ویں والا اور یہ 11ویں والا، 12ویں والا اور یہ 11ویں والا ہے دونوں بے نیاز، وہ حسن بے نیاز، یہ عشق بے نیاز، وہ شمع بے نیاز، یہ پروانہ بے نیاز، وہ گل بے نیاز، یہ عندلیب بے نیاز، وہ ناز بے نیاز، یہ نیاز بے نیاز، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار تواتر کے ساتھ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم بیان کرنے بیٹھے تو ہمارے 2-2.5-3 گھنٹے صرف کرامات کو بیان، جو بھی مختصر بیان کرتے کرتے نکل جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بے شمار کرامات ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کی اتنی کرامات ہیں، اتنی کرامات ہیں، اتنی کرامات کسی اور بزرگ سے منسوب نہیں ہے، منسوب نہیں، اتنی تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ طاعون پھیل گیا، لوگ پریشان مرنے لگے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، غوث پاک نے دم درود نہیں کیا، آپ نے فرمایا جاؤ میرے مدرسے کے باہر جو گھاس رچی ہوئی ہے یہ کھا لو، میرے مدرسے کے باہر جو گھاس لگی ہوئی ہے یہ کھا لو، تمہیں طاعون نہیں ہوگا، اور جسے ہو چکا ہے اسے کھلا دو، اسے صحیح ہو جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے دوائی کے حکمت بتانے کے آپ نے فرما دیا جاؤ، لوگ دوڑتے ہوئے گئے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے باہر جو گھاس تھی وہ لی، چبانے شروع کر دی، جو بیمار تھے رب تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی، اور جنہیں طاعون ہوا نہیں تھا رب تعالیٰ نے انہیں طاعون کی بیماری سے محفوظ فرما دیا۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اگر آج بھی دیکھیں نا، کورونا پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں پورا ورلڈ پریشان ہے، ان نسبتوں سے محبت کریں، انشاءاللہ کورونا کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کی قدر کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے طاعون ایک ایسی مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے، اگر ایک کو ہو جائے تو پورا شہر تباہ برباد ہو جاتا ہے، نسلیں کی نسلیں جڑ جاتی ہیں۔ غوث پاک نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا گھاس کھا لو بچ جاؤ گے، اور پھر مورخین نے فرمایا طاعون واپسی لوٹ کر بغداد شریف میں نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے وہ چلا گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ہماری یہ شان ہے۔ اس کے علاوہ کئی آپ کے وہ ہیں کرامات، لیکن میں 2 واقعات ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 2 واقعات اس لیے کہ آپ کے عشق میں، محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، کہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو۔ عزیزان گرامی، آپ کا اور میرا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قبر میں جائیں، قبر میں کامیابی ہو۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میری قبر سنورے نہیں، سب کی خواہش ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی زیارت ہو، فرشتے ہم منکر نکیر ہمیں ڈراؤنی شکل میں نہیں بلکہ نورانی شکل میں ہمیں دکھائی دے، ہمیں قبر دبائے نہیں، ہماری قبر کو آگ نہ لگی ہوئی ہو۔ سب یہی چاہتے ہیں،
اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، ایک نوجوان آیا، اس نے عرض کی یا حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، اور میرے والد صاحب چلا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا ہے بیٹا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ خواب میں مجھے یہ کہا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ، ان سے میرے لیے دعا کراؤ، میں یہاں بہت اذیت میں ہوں، بہت عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب اس کے بیٹے کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور یہ واقعہ بھی بہجۃ الاسرار صفحہ نمبر 194 میں موجود ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا تیرا والد میرا مرید تھا یا نہیں، یہ نہیں فرمایا میری محفلوں میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا، بلکہ غوث پاک نے فرمایا اے نوجوان یہ بتا تیرا بیٹا میرے مدرسے کے سامنے سے تمہارے والد کا کبھی گزر ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے والد کا آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر تو ہوا ہے لیکن بہت کم مرتبہ ہوا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ پریشان، میں یہاں پر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں یہ معاملہ لے کر آیا کہ میرے والد صاحب قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں، دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں، قبر دبا رہی ہے، فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن غوث پاک نے یہ فرمایا کہ تمہارے والد میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے؟ پریشان، بہرحال غوث پاک نے یہ فرمایا تھا ٹھیک ہے اب آپ جاؤ۔ وہ چلا گیا، رات ہوتی ہے، رات میں پھر اس اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کے والد سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ نوجوان وہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا جان یہ کل آپ اتنا اذیت میں تھے، پریشانی میں تھے، لیکن آج آپ جنت کی نعمتیں کھا رہے ہو، کل آپ خواب میں میرے کو دکھائی دیے تو دوزخ کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن آج آپ نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں کو کیسے معاف فرما دیا؟ تو اس کا والد کہتا ہے اے بیٹا جب تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ تیرا والد میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے یا نہیں گزرا؟ تو تو نے کہا ہاں گزرا ہے، تو مرتبہ کم مرتبہ گزرا ہے۔ تو غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا اے مولا یہ میرا بندہ ہے، میرے مدرسے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا ہے، میرے مدرسے کے صدقے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کی دعا کو قبول فرمایا اور مجھے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی، مجھے نجات عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، جو صرف راستے سے گزر جائے مدرسے سے غوث پاک اتنی نوازشیں کرتے ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا غوث المدد کہہ کر پکارے۔ اور آپ بھی میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں، آپ نے کہنا ہے غوث پاک، آپ نے کیا کہنا ہے؟ غوث پاک سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، مرحبایا مرحبایا مرحبایا۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ یہ غوث پاک کا عشق محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بتائیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بولنے والے بولتے رہیں، چلنے والے چلتے رہیں، جن کے پیٹ میں اور سر میں درد ہوتا رہے، لیکن ہم نے اپنے پیٹ میں اور سر میں درد نہیں کرنا۔ بس ہم نے یہ دیا مان لیا تو بس مان لیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی ولیوں کے امام ہیں، سردار ہیں۔ بس 11ویں شریف کرنی ہے تو کرنی ہے، کوئی شرک کہے بدعت کہے، جو کہتا ہے
ہم نے کرنی ہے نہیں. غوث پاک اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بنتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرنی ہے. غوث پاک کی سال نہیں پورے دن روزانہ گھر میں کھانا بنتا ہے, 3 ٹائم کا بنتا ہے الحمدللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں, فاتحہ خانی کرتے رہیں. یہ بھی نیاز ہے, یہ بھی 11ویں شریف ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں شریف کس نے دی؟ یہ بھی منسوب ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 11ویں شریف کو, ہر 11ویں شب کو آپ بچوں کو اپنے مدرسے کے جمع کرتے, لوگوں کو جمع کرتے, جو بھی ہوتا اپنے حسب توفیق سب میں نیاز بانٹ دیتے, حضور کی نیاز دلواتے تھے. حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سے آپ کے پاس میں ہے اور آپ سے فرمایا, اے غوث تو نے ہمیں یاد رکھا, تو نے ہمیں یاد رکھا, تو نے 12ویں کو یاد رکھا, ہم تجھے 11ویں عطا کرتے ہیں. اب تجھے 11ویں عطا کرتے ہیں اور قیامت تک تیرے لوگ 11ویں شریف مناتے رہیں گے, 11ویں شریف مناتے رہیں گے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, حضور نے 11ویں عطا کی ہے, حضور نے 11ویں عطا کی ہے. بہت سے اس کے وہ بھی ہیں اور بھی مطلب قول ہے, روایت ہے, لیکن ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا وہ حضرت غوث پاک نے 12ویں کو یاد رکھا تو حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دل میں 11ویں کی محبت ڈال دی. اب لوگ تیرے 11ویں سے یاد کریں گے, مجھے 12ویں سے یاد کریں گے. تو نے مجھے 12ویں سے یاد رکھا, تو نے مجھے لوگوں کے دل میں 12ویں ڈالی, میں لوگوں کو دل میں 11ویں ڈالتا ہوں. لوگ تجھے قیامت تک 11ویں سے یاد رکھیں گے. عزیزان گرامی, ایک آخری واقعہ, ایک شخص تھا بہت گناہ گار تھا. جب وہ مرا اس کو قبر میں دفنا دیا گیا. تو یہ بھی سیرت غوث الثقلین صفحہ نمبر 188 میں یہ واقعہ موجود ہے. جب اس کو دفنا دیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے, عذاب کے فرشتے آ گئے اس کو عذاب دینے کے لیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آئے, اے میرے فرشتوں یہ گناہ گار ضرور ہے, یہ گناہ گار ضرور ہے. ہم بھی تو گناہ گار ہیں نا, ہم بھی تو گناہ گار ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا ہے. لیکن تھا کون؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق. کون؟ عاشق. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام. ندا ہے میرے فرشتوں یہ گناہ گار ضرور ہے لیکن غوث پاک کا وفادار ہے, غوث پاک کا وفادار ہے. میرے محبوب بندہ غوث اعظم سے محبت کرتا ہے, ان سے عشق کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے. اے میرے فرشتوں اس کی میں نے مغفرت کر دی ہے. فرشتوں نے پوچھا مالک یہ تو بہت بڑا پاپی ہے, بہت بڑا گناہ گار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے فرشتوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اس کو چھوڑ دو, اس کے حال کو چھوڑ دو. عزیزان گرامی یہ ہے, یہ محبت, یہ نسبتیں قبر میں کام آئیں گی. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم 11ویں کر رہے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں مل رہا, ارے بابا نیت کو اچھی رکھیں, بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. اگر اس نیت آج کی محفل میں اس نیت سے آپ گھر کو تشریف لے کر جائیں, یہ مالک تیرے محبوب بندے 11ویں شریف والے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم نے شرکت کی, آج تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما. سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیں, انشاءاللہ میرا یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے, کیونکہ الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جائے میرا رب قبول فرماتا ہے, میرا رب قبول فرماتا ہے. اس میں کوئی کذب ہے ہی نہیں, کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا میرے وسیلے سے دعا مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. میرے غوث نے فرما دیا. لیکن وہ ڈاما ڈول ہو, پتنی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, امام صاحب پتنی بات صحیح بول رہے تھے یا نہیں بول رہے تھے, حوالہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا, جتنا سوچتے رہو گے اتنا پھنستے جاؤ گے. بس اپنے دامن میں ایک بات کو باندھ لو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ.
آخری میں جو ایسا آپ نے کہا تھا کہ کھجوروں پہ جو دم کریں گے تو اس کے 11 اس